من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومقوانا وملجانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيالنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا وسراجنا ولزامنا وأصدقنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض معروض کرنے سے قبل ہم تمام حضرات ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم میں قراروں کے قرار احمد غمخوان شفیع رد شمار صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا اور روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسانہ میں جھم کر حدیث درد پاک کا نظرانہ پیش کرے بڑی آواز اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحق به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به المغائب وحسن الخواتم واستسقى الامام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں غوث اعظم بابا بے سر ساما مدد ہے قبلتی مدد کعبہ و امام مدد ہے وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء مندی آنے وہ ہے دلوا تیرا کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لانا نہیں کتا تیرا تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو آئے خزر نجوال بحرین ہے دریا تیرا عزیزان ملت اسلامیہ آج کا یہ مبارک و نورانی محفل جو ہے جشن غوث الورا اور جشن خیر الورا اور جشن غوث الورا دونوں منایا جا رہا ہے جس میں آپ کی اور ہماری شرکت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو غوث اعظم اور رسول اعظم کا جشن منانے کے لیے چن دیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بھی ہم پر ہو رہی ہے. سرکار سیدنا محبوب سبحانی معشوق دانی پنجی لیلولانی غوث سمدانی خطب ربانی شہباد رامکانی پیر پیرا میر میرا شاہ جینا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسری حسینی قدس اللہ سر و عزیز بڑے پیر غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین کی فیضان سے بھی ہم تمام کو مالا مال کیا جا رہا ہے, مالا مال ہو رہے ہیں. آج ہم تمام محبتوں میں ڈوب کر عشق و محبت چاہتوں میں ڈوب کر آپ کی نیاز منانے کے لیے, آپ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے, آپ کی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ابھی آپ کو بہت سارے کلام خوان حضرات سے بھی سننا ہے اور نیاز بھی ہونی ہے, حلقہ شریف بھی ہونا ہے. میں مختصر چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 2-3 لمحوں میں آقا کی شان کے 2-3 کمالات اور پھر اس سرکار سے گناہوں سے پاک کی 2-3 کرامتوں کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا, اتنا عظیم بنایا کہ جس طرح پوری کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے. عظمت و شان میں خدا ہونے میں پوری کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہے, تو مصطفیٰ ہونے میں پوری کائنات میں دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے جس ذرے کا, جس قطرے کا, جس کولے کا, جس گوشے کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اس ذرے, اس قطرے کا اپنے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بناتے ہوئے فرماتا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے چاہا، میری چاہت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی چاہت اگر کوئی ہے تو آقا کی ذات ہے۔ اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، میری چاہت کو دیکھو، اور میرے محبوب کو پہچاننا ہے، میرے محبوب کو پہچاننا ہے تو میرے محبوب کی امتیوں کو دیکھو۔ ساری کائنات کو میں نے محبوب کے پہچاننے کے لیے پیدا کیا، اور میں نے اپنے محبوب کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اور اسی حدیث پاک میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے اور ایک نقطہ بھی آج چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے بتایا مجھے پہچاننا ہے، میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ میرے محبوب کو پہچانتے رہو، میرے محبوب سے محبت کرتے رہو، ان کا ادب کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی غلامی میں رہو، ان کی پناہ میں رہو، ان کی آغوش میں رہو، تو میری محبت بھی مل جائے گی اور میری پہچان بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظیم شان مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، تمام رسول آ رہے ہیں تو کوئی وقت کے لیے آ رہا ہے، کوئی زمانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی شہر کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے آ رہا ہے، مگر قربان جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ بھیجا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے محبوب آپ نے بھیجا ہے آپ کو جو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ آدم علیہ السلام کو معجزہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو معجزہ دیا، شیس علیہ السلام کو دیا، یوسف علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اے محبوب میں تمہیں بھی معجزہ دے دوں، تمہارے اور دیگر نبیوں میں فرق کیا رہ جائے گا، کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا رہ جائے گا، صفی اور حبیب میں فرق کیا رہ جائے گا، صفی اللہ اور تمہارے میں فرق رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا؟ اے محبوب سارے نبیوں کو میں نے معجزہ دے کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں معجزہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک تمہاری ذاتی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمہاری ذات ہی معجزہ ہے۔ اے محبوب تمہارا چلنا معجزہ، تمہارا اٹھنا معجزہ، تمہارا بیٹھنا معجزہ، تمہارا کھانا معجزہ، تمہارا پینا معجزہ، تمہارا سونا معجزہ، تمہارا جاگنا معجزہ۔ اے محبوب تمہاری آنکھیں معجزہ، تمہارے کان معجزہ، تمہارے سر مبارک کا معجزہ، تمہارے چہرے میں جہاں معجزہ، تمہارے دست مبارک معجزہ، تمہارا سینہ اکثر معجزہ، تمہارے قدم مبارک معجزہ۔ تم سر سے لے کر پیر تک ساری کی ساری آپ کا وجود بھی اللہ کا معجزہ، اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے خدا محمد کس قدر محبت کر رہا ہے۔ اللہ کی محبتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اپنے آپ پر غور کریں کہ خدا اپنے محبوب سے کس قدر پیار کرتا ہے، مگر اللہ کی محبت اپنے بندوں سے دگنی ہے۔ اور ہم آقا کی امت ہے تو آقا کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے سے اللہ کی محبت 2 گنا زیادہ ہو گئی۔ ہر بندے سے اللہ 70 پاؤں کی محبت رکھتا ہے، مگر آقا کی امت ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ محبت ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھاتا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری قیمتی چیزیں ہمارے دولت ہم چھپا کر رکھتے ہیں، تو بتاؤ ہم اپنے محبوب کو کس قدر چھپا کر رکھیں گے؟ وہ خدا کی ذات پر قربان جاؤ کس قدر ہو، اپنے بندوں سے، اپنے آقا کی امت سے محبت رکھتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، انہیں جنتی بنانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر دیا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو بھیج کر اپنے محبوب سے اپنے تعلق ختم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ فرما لقد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے محبوب ہمارا کام کیا ہے، ہمارا رب کیا کر رہا ہے؟ رزق پہنچا رہا ہے، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ بارش برسا رہا ہے، یہ تو فرشتوں کا کام ہے۔ زندگی دے رہا ہے، فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ موت کو فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ دنیا کے پہاڑوں صبح اور شام کو بدل رہا ہے، دنیا کو چمکا رہا ہے، سورج چمکا رہا ہے، دنیا کو چاند چاندنی دے رہا ہے، دنیا میں درخت و پھل
دنیا کے کام میں لگے ہوئے. اے رب کائنات, اے خالق کائنات, اے خداوند قدوس, بتا تو کیا کر رہا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب میں تیرے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں, تیرے جلوے کو دیکھ رہا ہوں, تیرے حسن کے نظارے کر رہا ہوں, تیرے حسن کے مشاہدے کر رہا ہوں, تیرے اوپر تجھے پیدا کر کے تیرا رب تیرا چہرے کو دیکھ رہا ہے, تیرے حسن کے نظارے کر رہا ہوں. لوگوں, اللہ خدا ہو کر اپنے محبوب کو ایسا بنایا, ایسا بے مثل و بے مثال بنایا, ایسا لاجواب بنایا کہ اللہ خود اپنے محبوب کی محبت میں محبوب ہو گیا ہے, عاشق ہو گیا ہے, اپنے محبوب کا شہلا نظر آ رہا ہے. اور آگے بڑھو, رب کائنات کیا کر رہا ہے. رب کائنات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ بھی, اللہ کے ملائکہ بھی کیا کر رہے ہیں, اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اللہ کبھی اپنے محبوب کے رسول کو ضرور کو دیکھ بھی رہا ہے, درود و سلام کے گجرے نچھاور بھی کر رہا ہے. اور اے ایمان والے, تم بھی درود و سلام کے گجرے نچھاور کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کر رہا ہے اور اپنے محبوب پر درود و سلام کی گجرے نچھاور کر رہا ہے. اور ساری کائنات کے انبیاء آئے, سارے رسولان اعظام آئے, سارے ملائکہ و جن آئے, سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے, مولا ہمارے مرتبے کو بلند کر دے, ہمیں اپنا قرب عطا کر دے, ہمیں اپنا ایمان عطا کر دے, مگر آخر کی ذات پر قربان جاؤ. اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر رہے ہیں. رب آپ کو چہرے کے جلوے دیکھ رہا ہے, آپ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور رب کیا کر رہا ہے, اپنے محبوب کے مرتبے کو بڑھا رہا ہے, ان کے ارشاد کو بتا رہا ہے, ان کی بزرگی کو بتا رہا ہے, ان کی عظمتوں کو بتا رہا ہے, ان کی فضیلتوں کو بتا رہا ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں اپنے محبوب کا یہ مرتبہ ہے. بتاؤ ہم غلامان مصطفیٰ ہو کر, عاشقان مصطفیٰ ہو کر, شہدائیان مصطفیٰ ہو کر آقا سے کیسے محبت کریں, آقا پر کیسے اپنا جان و مال کو لٹائے. اس طرح آقا سے ہمیں محبت ہے. اسی لیے عاشقان رسول صبح شام درود و سلام پڑھتے ہیں. آقا کا وہ چہرہ جو رنگی فدا ہے, آقا کا وہ چہرہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں, آقا کا وہ چہرہ جس پر رب ان کے مرتبے کو بلند کر رہا, وہ کتنا حسین ہوگا, وہ کتنا جمیل ہوگا, کتنے وہ خوبصورت ہوگے, کتنے وہ عظمتوں والے ہوگے, کتنے وہ شان والے ہوگے کہ خدا خود ان کے چہرے پر فدا ہے. تو ہمیں کس قدر فدا ہونا ہے. لوگ آقا کی شان بے مثل و بے مثال ہے, لاجواب ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دی ہے, ما زاغ البصر وما طغى, اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بنا جب نہ خدا ہی چکا تم پہ کروڑوں ضرور. اے اللہ کے نبی, آپ کو اللہ نے اتنا عظیم شان بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں رہ کر آسمانوں کو ہی نہیں, عرش پر اللہ ہی کو نہیں, بلکہ نامقام رب کی محبوبیت میں پہنچ کر, رب کے جناب فتح اللہ میں پہنچ کر, مقام خامہ حسین میں پہنچ کر رب کا دیدار کر دیا. رب نے فرمایا یہاں پہنچ کر کیا دیدار کر رہے ہو, لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ, میں یہاں پہنچ کر میرے محبوب کو آیت کبریٰ عظیم الشان نشانی دکھائی. مولا تیری بارگاہ میں کون سی عظیم الشان نشانی ہے, تو نشانی نہیں ہو سکتا ہے. وہاں نہ فرشتہ ہے, نہ میکائیل ہے, نہ جبریل ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ اسرافیل ہے. وہاں تو نے میرے محبوب کو کیا دکھایا کہ رب کائنات کی طرف سے یہی جواب آئے گا. وہاں پہنچ کر میرے محبوب سے میں نے میرے محبوب کی شان کو بتایا, اے محبوب تمہارے پردے اٹھاؤ, تمہارے جلوے دیکھو, تمہاری عظمتوں میں تم خود دیکھو,
کہ تم ہی خدا کی نشانی ہو، تم ہی خدا کے محبوب ہو، تم ہی خدا کے لائق ہو. تم اپنے آپ کو خود دیکھ لو، تمہارے اوپر سے میں نے پردے اٹھا دیے ہیں، حجابات اٹھا دیے ہیں، نقابات اٹھا دیے ہیں. تم اپنے آپ کو دیکھتے چلے جاؤ اور تمہارا معراج بھی ہو جائے گا، تم اپنا دیدار ہو جائے. لوگوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارکہ چشمان مبارکہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ہم آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، عرش مولا کو نہیں دیکھ رہے، آقا دیکھ رہے ہیں. سدرات کو نہیں دیکھ رہے، ہم آقا دیکھ رہے ہیں. آقا پیچھے دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے صحابیوں لا فرقوا ولا خشوعکم، تمہاری خشوع تمہارا رکوع میرے سے پوشیدہ نہیں ہے. اے صحابیوں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اے صحابیوں میں جس طرح اجالے میں دیکھتا ہوں اسی طرح اندھیرے میں دیکھتا ہوں. تو گویا آقا ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ کا آپ کو ایک حوالہ دوں. ایک صحابی رسول کی ماں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ میرا بچہ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے، یہ تو بتائیں وہ کہاں ہے. آقا نے یہ نہیں کہا قبرستان میں ہے یا میدان احد میں شہید، اس کا ہاتھ کٹا ہوا پیر کٹا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہوگا یا اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر کے زمین میں دفن ہو گیا ہے. یہ نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا تمہارا بیٹا جنت میں ہے اور جنت سے اللہ نے اسے بے حجاب کلام کیا ہے. اے بھائی تجھے اگر میری بات پر یقین نہ ہو ابھی میں تجھے جنت دکھا دوں، جنت میں تیرے بیٹے کا مرتبہ بھی دکھا دوں اور تجھے رب سے ہم کلام ہونے والا بھی دکھا دوں. لوگوں کہنا یہ کہ آقا کی نگاہ صرف زمین پر نہیں، زمین کے کونے کونے پر نہیں، زمین کے چپے چپے میں نہیں، زمین کے خوشے خوشے میں نہیں، جنت بھی دیکھ رہے، جنت کے حالات کو دیکھ رہے. جب اللہ تحدید جنت کے حالات کو دیکھ رہا ہے، زمین کے ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر اس خاندان میں دیکھ کر ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، جشن عید میلاد نبی منا رہے ہیں، جشن آمد رسول منا رہے ہیں، آقا کا ذکر بنا رہے ہیں، آقا کی یاد بنا رہے ہیں، آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، آقا کے کمالات کو بیان کر، آقا کے معجزات کو بیان کر. آقا ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی نوازشوں سے نواز رہے ہیں، اپنی عطاؤں سے عطا کر رہے ہیں، اپنے کرم سے نواز رہے ہیں، اپنی نگاہ کرم عطا کر رہے ہیں، ہماری خالی جھولیاں کر رہے ہیں، ہمارے دامنوں کو بھر رہے ہیں، ہمیں نواز رہے ہیں، ہمیں عشق رسول عطا کر رہے ہیں، محبت رسول عطا کر رہے ہیں، ادب رسول عطا کر رہے ہیں، اپنی خدائی عطا کر رہے ہیں، اپنی شفاعت عطا کر رہے ہیں. لوگوں آقا کو اللہ نے اس قدر بے مثل و بے مثال بنایا ہے. خدا کی شان اس قدر آقا کو اس قدر عظیم شان بنایا. نہ فرشتوں میں کوئی آپ ایسا ہوا، نہ جنات میں کوئی ایسا ہوا، کوئی نبیوں میں کوئی نبی ایسا ہے، نہ رسولوں میں کوئی ایسا ہے. ساری کائنات کے رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، سلطانوں کا سلطان، آقاؤں کا آقا، مولاؤں کا مولا، شہید شاہوں کا شہید شاہ اگر کوئی ہے تو آقا یہ تو یہاں سرکار دعالت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی افضل وہی آخر، وہی خدا وہی کہا وہی فرمان وہی حاصل ہے. تو لوگوں ہمیں جشن موسم ورا بھی کرنا ہے، جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں منانا ہے. تو آئیے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں کہ آج لوگ ولیوں کا تذکرے کو نہیں مانتے ہیں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے خوشی سے جھوم کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی یاد منائی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو بیان کیا جا رہا ہے، لوگ ہاں ملا رہے ہیں اور لوگ جم کر بیٹھ جاتے ہیں. مگر جیسے ہی ولیوں کا تذکرہ آیا ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ والوں کی بارگاہوں سے دور کیا جا رہا ہے، ان کی ادب سے اور ان کی تعظیم سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. یہ عقیدہ نہ آج سے 50 سال پہلے نہ رہا، نہ 1400 سال کی یہ پورے پیریڈ جو اسلام کا پیریڈ وہ گزرا ہے، کسی زمانے میں کسی دور میں عقیدہ نہیں
نہیں رہا، ہر زمانے میں اولیاء اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا رہا، اس پر نہ کوئی سوال اٹھا، نہ کوئی objection ہوا، نہ کوئی فریداری ہوئی۔ آج ہی ایسا زمانہ آ گیا کہ اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرنے پر لوگ چڑھتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ لوگ آپ کو میں قرآن سے حوالہ دوں، بہت فاسٹ میں ایک لائن آپ کو اولیاء کی عظمت بیان کر کے گزر جاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ قرآن پڑھتے ہو تو بھی صحیح ہے، نہ پڑھتے ہو تو کل جا کر کسی بھی مولوی مولانا سے پوچھ لینا، قرآن میں اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، ان کی پیدائشوں کا ذکر کیا ہے، ان کے بچپنے کا ذکر کیا ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی نسبتوں کا ذکر کیا ہے، ان سے وابستہ چیزوں کی اور فیضان کا ذکر کیا ہے۔ آؤ مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچو، محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ آؤ چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں، مردہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے۔ آؤ صاحب مہد کی بارگاہ میں پہنچو، وہاں پہنچ رہے ہیں، ایک جانور کو جنتی بنایا جا رہا ہے، صحبت اولیاء مل رہی ہے، تو جنت سے خود میں مل رہی ہے۔ نہ اس نے نمازیں پڑھی ہے، نہ اس نے رکوع بنا ہے، نہ اس نے سجدہ کیا ہے، نہ اس نے ذکر و اذکار کیا ہے، نہ اس نے تہجد کی ہے، صرف اولیاء کا دامن تھام لیا، اسے جنت مل گئی ہے۔ جب ایک جانور اولیاء کا ساتھ پکڑ لے تو اسے جنت مل رہی ہے۔ شان غیثوران کیا ہوگی جو بدلوں کا بھی بنی ہے، سلطانوں کا مثال ہے، شیخوں کا شیخ ہے، سبحانوں کا سبحان، محبوب کا محبوب ہے، محبوب سبحانی جسے نظر ملا ہو اس کے مطلب عالم کیا ہوگا۔ لوگوں، حضرت آصف بن برخیاء کی کرامت کو بیان کیا، حضرت حاجرہ کی کرامتوں کو ان کے میزان کو اللہ نے بیان کیا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال کو اللہ نے بیان کیا۔ وہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ والوں کو ماننے سے انکار کرنے والوں سے یہ کہہ دو، اگر اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہو، میرے قرآن سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو نکال دو، حضرت حاجرہ کے واقعے کو نکال دو، آصف بن برخیاء کے واقعے کو نکال دو، حضرت اصحاب کہف کا واقعہ نکال دو، اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ نکال دو۔ جب تم نکال دو گے تو ہم اولیاء اللہ کو ماننا بند کر دیں گے۔ ایک طرف مان رہے ہو اور دوسری طرف انکار کر رہے ہو۔ دیگر زمانے کے اولیاء، آقا کے زمانے کے اولیاء سے ان کا مرتبہ کم ہے، ان کے مرتبے کو مان رہے ہیں، ان کی شانوں کو مان رہے ہیں، ان کی کرامتوں کو مان رہے ہیں، ان کے فیضان کو مان رہے ہیں۔ آقا کی زمانے کے اولیاء سارے زمانے کے اولیاء سے بڑا مرتبہ رکھ رہے ہیں، ان کی کرامتوں کو نہیں مان رہے، ان کی روحانیت کو نہیں مان رہے، ان کی نورانیت کو نہیں مان رہے، ان کی روحانیت کو نہیں مان رہے۔ اور سرکار غوث خان کی بارگاہ میں پہنچو، سرکار غوث خان کی بارگاہ میں ایک مائی آ رہی ہے اور عرض کر رہی ہے، حضور آخری مولائی مجھے اولاد نہیں ہے، میرے لیے اولاد کی دعا فرمائے۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ جو شیخوں کا شیخ ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جو چشتیوں کا بھی پیر ہے، جو نقشبندیوں کا بھی پیر ہے، جو سہر وردیوں کا بھی پیر ہے، جتنے پیر ہیں سارے پیروں کا پیر، پیران پیر ہے۔ ان سے بڑا علم والا نہیں، ان سے بڑا حقیقت والا نہیں، ان سے بڑا نورانیت والا نہیں، ان سے بڑا عرفان والا نہیں۔ ان سے بات نے کہا، یہ نہیں کہا اے مائی میرے پاس آ کر تو شرک کر رہی ہے، تو ناجائز کام کر رہی ہے، جو حرام کر رہی ہے، جو بدعت کر رہی ہے، تو یہاں سے چلی جا اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جا اور اللہ سے اپنی اولاد کو مانگ۔ یہ نہیں کہا، بلکہ آسمان پر لوح محفوظ کو دیکھا اور کہا اے مائی تیرے سے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگی، حضور آخری مولائی مرشدی میں نے آئی ہی اس لیے آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میرے حق میں دعا فرما دیں کہ مجھے اولاد مل جائے۔ تو سرکار محمود سبحانی نے اپنے دست مبارکہ اٹھایا اور اپنی زبان مبارکہ ہلایا اور اللہ سے مانگا، اے اللہ اسماعیل کو ایک اولاد دے دے۔ فرشتے نے کہا یہ سید القادر جیلانی ان کے حق میں ایک اولاد یا ایک دے رہے ہو، کہا دے دے رہے، کہا ایک بھی نہیں ہے تو تین دے دو، ایک بھی نہیں ہے کہا چار دے دو، کہا پانچ دے دو، کہا ایک بھی نہیں ہے پانچ کہاں سے دے دو، کہا چھ دے دو، ایک بھی نہیں ہے کہاں سے دے دو، کہا سات دے دو، کہا سید القادر جیلانی ہم نے سات اولاد عطا کر دی ہے۔ لوگوں یہ دعائیں اللہ والوں کی جو ہے یہ روحانیت ہوتی ہے، یہ کرامت ہوتی ہے، یہ روحانیت کو ہم عقلوں سے نہیں لفظوں سے نہیں بیان کیا جاتا۔ غوث خان کے زمانے میں امام مفسرین آ رہے ہیں، ابن جوزی آ رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کے امام آ رہے ہیں، مفسرین آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، سرکردوں کے امام آ رہے ہیں، مگر غوث خان کے مرتبے کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے قرآن کا علم جو حاصل کیا، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جو معلوم کیا، نہ وہ سب کو حاصل کیا۔ اس زمانے 800 900 سال کا تقریباً زمانہ گزر
گزر گیا ہے، مگر اس زمانے کے لوگ روحانیت کو نہیں جانے، قرآن کو جان رہے، روحانیت کو نہیں جان رہے، حدیث کو جان رہے، روحانیت کو نہیں جان رہے، نماز کو جان رہے، روحانیت کو نہیں جان رہے، سجدے کو جان رہے۔ اس زمانے کے لوگ نہ جانے تو لوگ آج کے زمانے والے نہ جانے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ روحانیت لفظوں میں سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی حضور سرکار ویسے پاک کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی تفسیروں کو سنا تو 11 تفسیروں کو یہی کہتے رہے، میں جان رہا ہوں۔ جب 12 تفسیر آئی کہا میں نہیں جانتا، 13 14 یہاں تک کہ 40 تفسیریں بیان ہوئی، کہا کہ 11 کے علاوہ مجھے 20 تفسیریں مجھے معلوم نہیں ہے۔ بہت تعجب ہوا، پھر 40 تفسیروں کے بعد آپ نے کہا یہ ساری تفسیریں قال کی تھی، اب حال کی تفسیریں شروع ہو گئی۔ یہ دینا سننا تھا، سرکار واسطے پاک کے قدموں میں گر گئے اور ان کو کیا پیسہ ملا؟ یہ روحانیت ملی، یہ روحانیت ملی۔ وہ مفسر تھے مگر مفسر قرآن کے امام بن گئے ہیں۔ یہ روحانیت کا جلوہ ملا ہے اور یہ اللہ سے جڑ جاؤ، وہ روحانیت کے بادشاہ بنا دیں، وہ روحانیت کو عطا کر دیتے ہیں۔ روحانیت یہ معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی کی اللہ والے کی بارگاہ میں ذات میں طے نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہمیں روحانیت کا پتہ نہیں چلتا۔ جب اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کو نہیں معلوم ہوا، بڑے بڑے علماء کو نہیں معلوم ہوا، مفسرین کو نہیں معلوم ہوا، فصاحت و بلاغت کے اماموں کو روحانیت نہیں معلوم ہوئی تو ہمیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں قرآن کا علم حاصل ہو جائے گا، حدیثوں کا علم حاصل ہو جائے گا، مگر روحانیت کیا ہے؟ یہ باطنی کیفیت کا نام ہے، یہ اجابات کے اٹھنے کا نام ہے، یہ اللہ سے لے لگانے کا نام ہے، یہ باطنی علوم ہے۔ جب تک کہ باطنی علم کی بو باس نہیں آئے گی، اس سے تعلق نہیں ہوگا، اس سے رشتہ نہیں جڑے گا، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا، ہمیں روحانیت کسے کہتے ہیں۔ آج کرامتوں کو اور سے بات کی مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان سب کو چھوڑو، قرآن کے واقعات کو بیان کرو۔ لوگوں دیگر زمانے کے اولیاء اللہ کے کرامات افضل ہے یا آخر کے زمانے کے اولیاء کے کرامات افضل ہے؟ آخر کے بدر کے اولیاء ولیوں کے کرامات افضل ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ سے قریب ہونا ہے اور ان سے دامن وابستہ کریں گے تو یہ روحانیت کے جلوے اور نورانیت کے جلوے، معرفت کے جلوے، حقیقت کے جلوے آپ کو بھی عطا ہو جائیں گے۔ آج یہاں پر ہمارے برادر بڑے بھائی صاحب جو پیر طریقت آپ تمام کے پیر و مرشد بھی ہے اور ہمارے والد محترم بھی یہاں پر جو پیر طریقت وہ بھی ہیں اور بہت سارے مشائخ یہاں پر آج حاضر ہیں، ان تمام سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کریں اور ان سے فیض لیں۔ یہ دنیا والوں کی باتوں میں نہ آئے، یہ روحانیت آپ کو سمجھنے میں نہیں آئے گی۔ جہاں پر ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہو۔ ایک آخری بات کہہ کر میرے ذہن میں جو بات پہلے آنی تھی آخری میں آئی ہے، وہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کی روحانیت کیا ہے اس پر ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہم آج ایک مکان بناتے ہیں تو ستونوں کے بغیر 10-20 ستون لگائے بغیر ایک اچھا سا عمارت نہیں بنا سکتے، مگر اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا قدرت ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اور پھر اللہ چھوٹی سی بیج سے اس کا بڑا تالاب اور درخت بنا دیتا ہے، اس میں پھل بھی عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورج جو ہزاروں گنا زمین سے بڑا روزانہ صبح نکالتا ہے سامنے دکھا دیتا ہے۔ اللہ ایک قطرے سے پورے انسان کو بنا دیتا ہے، جس کا ایک عصر ہم پوری دنیا کی دولت کی بنا دے دیں تبھی ہمیں مل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور اسی طرح آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو، آقا نے ایک اشارہ کیا
تو چمکتا ہوا چوتھی رات کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، کنکروں میں جان آ گئی، درختوں میں جان آ گئی ہے، اور جانور سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ روحانیت اسی کو کہا جاتا ہے، اللہ کی روحانیت کو، اللہ کی قدرت۔ جب اللہ کی قدرت ظاہر ہو تو وہ اللہ کی قدرت ہے، وہی قدرت الہیہ اللہ کے نبیوں سے ظاہر ہو جو معجزہ ہے، وہی اللہ کی قدرت ولیوں سے ظاہر ہو جو اسی کو کرامت کہتی ہے۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، کیسے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ اسی طرح ولیوں کی جو ولایت ہے، ان کی جو روحانیت ہے، سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھ کو چھوڑ کر دل سے محبت سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو اس کا بھی روحانی فیضان ہم پر جاری ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جشن غسل الورا اور جشن خیر الورا جو منا رہے ہیں اس کی بے پناہ برکت و عظمت و سعادت سے مالا مال فرمائے، اس خانقاہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد عطا فرمائے، ہر بری نظر سے اور ہر برا چاہنے والے سے اس خانقاہ کو اور یہاں پر آنے جانے والوں کو محفوظ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔